الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند اور ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گی، چونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے اور عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپائی جانے والی چیز، تو عورتوں کو اپنی آواز بھی چھپانی چاہیے، ہر ایک کو اپنی آواز سنانی نہیں چاہیے۔ تو ہماری مائیں بہنیں دھیمی آوازوں میں درود شریف پڑھیں گی، لیکن مرد حضرات بلند آواز میں میرے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ و فیل آج کی شب اس محفل پاک میں ہم سب کا آنا اور محفل کے سجانے والوں کا اسے سجانا قبول فرما۔ مولا ہم گناہگاروں، سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے شہاب الدین شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر
مدرسے غوث الورا کا اینول فنکشن منعقد کیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بچے جو ابھی نابالغ بھی ہیں، ناسمجھ بھی ہیں، بہت زیادہ علم والے بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے ان کی ساری گفتگو کو اور ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور آپ کی یہی حوصلہ افزائی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک دن بہت بڑا بنا دے گی انشاءاللہ۔ آج یہ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں، لڑکھڑاتی زبان میں کبھی بھولتے ہیں، کبھی یاد آ جاتا ہے، اس طرح سے آپ کے سامنے پرفارم کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان بچوں کو اپریشیٹ کیا تو یہی بچے کل انشاءاللہ بڑے ہو کر دین کے دائی بنیں گے، دین کے مبلغ بنیں گے، اور ہمیں کیا پتا ہمارے بعد یہی بچے انشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں دین و سنت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس طرح سے کوئی کسان کسی کھیت میں بیج بوتا ہے نا، تو بیج کو بونے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے لہلہاتی ہوئی فصل۔ میں کہتا ہوں مکتب اور مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے گویا کھیت میں ڈالے جانے والے اسی بیج کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس بیج کو صحیح طور پر دھوپ ملے، پانی ملے، کھاد ملے، اس کی صحیح طور پر رکھوالی ہو، تو وہی مکتب اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے بڑے ہو کر اسلام و دین و سنت کی لہلہاتی ہوئی فصل بن جائیں گے۔ اور جب یہ لہلہاتی ہوئی فصل ہمارے مکتب سے، ہمارے مدارس سے تیار ہوگی تو ظاہر ہے کہ جہاں فصل ہوتی ہے وہاں لوگ بھوکے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فصل کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب یہ بچے دین و سنت کی لہلہاتی ہوئی فصل بن کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہی بچے ہماری اور آپ کی اصلاح بھی کریں گے، ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ یہ میں نے دو چار چیزیں تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یاد رکھیں، ہم جس محفل پاک میں اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی پولیٹیکل محفل نہیں، یہ کسی دنیا دار کے نام پر جمع نہیں کی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ نوٹ کے لیے ہے، نہ ووٹ کے لیے ہے، نہ کسی کو بڑا بنانے کے لیے، نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یہ محفل ہم نے جو آج کی رات سجائی ہے اللہ کے ایک ولی کے عرس پاک کے موقع پر، مدرسے غوث الورا کے اینول فنکشن کے بہانے پر، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ محفل کسی دنیا دار کی نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، آتے وہی ہیں جنہیں میرا مولا توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے اوپر بیٹھے لوگ ہوں، چاہے نیچے بیٹھے لوگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے ہماری بہنیں ہوں، چاہے دور کھڑا کوئی سن رہا ہو، یاد رکھیں اس محفل میں کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، جو آتے ہیں وہ سب مولا کی مرضی سے آیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں، اللہ ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے کو توفیق نہیں ملتی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا، اللہ جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسی کو اپنے ذکر کی محفل میں بھیجتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کیونکہ اللہ ہماری بخشش فرمانا چاہتا ہے۔ اب بتائیے، اللہ ہماری بخشش فرمانا چاہتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بخشش حاصل ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا اور آپ کا اپنے گھر سے نکل کر اس محفل میں پہنچنا اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرمانا چاہتا ہے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کو جنت کا باغ فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے دائیں کھیت ہے، بائیں بھی فصل ہے، آپ کے دائیں بائیں ہریالی نظر آ رہی ہے،
اور آپ بظاہر زمین پر بیٹھے ہوئے چٹائی بچھا کر، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ ان دو کھیتوں کے درمیان یہ جو زمین کا حصہ ہے، یہ آج دھرتی پر کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے، بلکہ یہاں جمع ہو کر جب کچھ مسلمان اللہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اللہ ذکر کی برکت سے زمین کے معمولی حصے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ۔ زمین کا حصہ آپ کے میرے آنے سے جنت کا باغ نہیں ملا بنا، اللہ کا ذکر کرنے سے جنت کا باغ بن گیا۔ تو ہم دو کھیتوں کے درمیان جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ نیم گاؤں نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نیم گاؤں کے کسی کھیت میں نہیں بیٹھے، جن کے صدقے میں رب نے جنت کو پیدا کیا، اس جنت کے مالک و مختار آقا نے بتا دیا کہ ذکر کی برکت سے تم جنت کے باغ میں آ کر بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ ارے آپ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کے کھیت میں نہیں گھس سکتے، آپ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کے گھر میں نہیں گھس سکتے۔ گھس سکتے؟ آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں، کھیت میں، باغ میں، خلیان میں جہاں چاہیں جائیں، اپنی مرضی سے کسی دوسرے کے کھیت خلیان میں، گھر دوار میں نہیں گھس سکتے ہیں، تو اللہ کی بنائی جنت اور جنت کے باغ میں کیا کوئی اپنی مرضی سے آ کر بیٹھ سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو جنت کے باغ میں اگر آ کر بیٹھے ہو تو ظاہر ہے کہ اس نے بٹھایا ہے جو جنت کو پیدا کرنے والا ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتا دوں، جنت اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں معاذ اللہ شداد نے زمین پر اپنی جنت بنائی۔ شداد کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ شداد نے کہا لوگ اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے تاکہ جنت ملے، جہنم سے بچ جائیں۔ جنت کی لالچ میں مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ، مجھے خود زمین پر اپنی جنت تیار کرنے کا اختیار ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، میں زمین پر جنت بناؤں۔ اس نے اس دور کے اسکالرز کو، راہبوں کو، کاہنوں کو، پنڈتوں کو، جو بھی تھے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بتاؤ تم جنت کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں؟ کسی نے کہا جنت کی زمین ایسی ہوگی، اس نے انجینئر سے کہا کہ وہ جو جنت بنے گی نا میری زمین ایسی ہونی چاہیے۔ آرڈر دیا گیا، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، جتنا پیسہ لگے لگاؤ، لیکن زمین پر مجھے جنت تیار کرنا ہے۔ اس کے آرڈر پر، اس کے حکم پر زمین پر جنت کو تیار کیا جانے لگا۔ جب تک اس کی بنائی جنت بنتی رہی، اس کے جسم میں سانسیں بھی چلتی رہی، اس کا سینے میں دل بھی دھڑکتا رہا، لیکن جب جنت تیار ہو گئی، لوگوں نے کہا جنت بن گئی، اب آئیے سیر کر لیجئے، آئیے جنت کی اوپننگ کیجئے، آپ نے جو آرڈر دیا تھا کام مکمل ہو گیا، آئیے جنت کو دیکھ لیجئے۔ اب شداد اکڑتا ہوا چلا اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے اس کی بنائی جنت کی دہلیز تک اس کو آنے کی اجازت دی، لیکن جیسے ہی دہلیز پر پہنچا، قدم اٹھایا، اندر داخل کرنا چاہتا تھا، موت کے فرشتے نے اسی جگہ پر اس کے جسم سے روح کو نکال لیا اور جسم جنت کے باہر زمین پر گر گیا۔ اللہ نے جنت کی دہلیز پر شداد کی روح کو قبض کر کے بتا دیا، جنت میری بنائی ہو یا تیری بنائی ہو، میری بنا مرضی کے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب بتائیے، اپنی بنائی جنت میں بھی نہیں جا سکتے، تو اللہ کی بنائی جنت میں کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے؟ اور بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، جنت میں نہ کوئی اپنے بلبوتے جا سکتا ہے، نہ جنت میں کوئی اپنی عبادت اور ریاضت کے بلبوتے جا سکتا ہے۔ جنت میں نہ کسی کے سجدے لے جائیں گے، نہ ماہ رمضان کے روزے لے جائیں گے، نہ تقوی لے جائے گا، نہ شب بیداری لے جائے گی، نہ خوف خدا لے جائے گا، نہ اس کا عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو موم کی طرح گلا دینا لے جائے گا۔ جنت میں کسی کا تقوی، عبادت اور ریاضت اسے لے کر نہیں جائے گی، جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا مولا اجازت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بن مولا کی مرضی کے کوئی جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھے، جب اللہ کی اجازت سے جائے گا، اللہ اجازت کس کو دے گا؟
اللہ محبوب کے گستاخوں کو جنت میں جانے کی اجازت دے گا؟ محبوب کے باغیوں کو، محبوب کے دشمنوں کو کیا جنت میں جانے کی اجازت دے گا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ رب کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو آج کی رات جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ اللہ کے ولی کے عرص پاک کے موقع پر آئے ہیں اور مدرسے غوث الورا کا اینول فنکشن بھی ہے، انہی دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری بات سنیں گے تو میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا محبت سے پورا مجمع ایک بار سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے جن لوگوں نے نہیں کہا وہ بھی ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ ساری چیزیں سننے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا۔ دیں گے آپ وقت؟ میرے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے نا؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں بندہ اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے اور کب ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ایک عام انسان کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے؟ کون سی چیز؟ آپ کس سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں؟ آپ دوستی اسی سے کرنا پسند کرتے ہیں جس کا نیچر، جس کا کیریکٹر، جس کے معاملات، جس کا اخلاق، جس کا کردار آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ دوستی نمازیوں سے کرنا پسند کریں گے۔ ایک حافظ قرآن کسی چرسی گنجڑی سے دوستی کرے گا؟ کیا بتائیے ایک نماز پنجگانہ کا پابند کسی شرابی سے دوستی کرنا پسند کرے گا؟ شرابی بھی داڑھی والے سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، شرابی بھی مسجد کے امام سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ میں تو شرابی ہوں، نیکوں سے دوستی کروں گا تو کہیں گے شراب مت پیا کر، چرس مت پیا کر، گانجا مت پیا کر، جھوٹ مت بولا کر، نمازیں پڑھا کر، گالی مت دیا کر، تو کہے گا اس سے اپنی بننے والی نہیں ہے۔ تو کس سے دوستی کرے گا؟ ظاہر ہے کہ شرابی شرابی کو ڈھونڈے گا، نمازی نمازی کو ڈھونڈے گا، ایک مسجد کا امام دوسری مسجد کے امام سے، حافظ قرآن سے، عالم دین سے دوستی کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب بتائیے عام بندوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کسے دوستی کا مقام دیتا ہے؟ وہ جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بغاوت کرے، اللہ کی کوئی بات نہ مانے، فرائض و واجبات پر عمل نہ کرے، محبوب کی سنتوں پر عمل نہ کرے، کیا بتائیے اللہ ایسے بندے کو دوست بنائے گا؟ بنے گا دوست؟ جو اللہ کی مانتا ہی نہیں، محبوب کی اطاعت کرتا ہی نہیں، اللہ اس کو دوست بنائے گا؟ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ظاہر ہے کہ اللہ مقام ولایت اسی بندے کو عطا کرتا ہے جو بندہ اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا بھی اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو مقام ولایت دیتا ہے جو دن رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کیونکہ آج مارکیٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، پیر فقیر بابا باپو بنے بیٹھے ہیں، جن کا دین سے، شریعت سے، تلاوت سے، عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی پیری مریدی بھی دھوم دھام سے چل رہی ہے، دعا تعویذ کی دکانداری بھی دھوم دھام سے چل رہی ہے۔ آپ جن کے عرص پاک میں آئے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر انہوں نے بھی ہمارے اور آپ کی طرح اپنی زندگی کو گزارا ہوتا تو کیا آج کئی سالوں کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ان کے نام پر عرص پاک مناتے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ارے کورونا کال میں جن جن لوگوں کا انتقال ہوا ان کے بیٹوں سے پوچھو تو شاید تب سے لے کر اب تک 10 بار بھی اپنے باپ کی قبر پر نہیں گئے ہوں گے۔ ماں کا انتقال ہوا، شروع میں بیٹا بہت آتا جاتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ امی کی قبر پر جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی جدائی میں دوست بار بار
بار اس کی قبر پر آتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر قبر پر آنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں، چاہے سیدنا غریب نواز ہو، چاہے سیدنا غوث پاک ہو، چاہے محبوب الہی ہو، چاہے خواجہ بختیار کاکی ہو، چاہے مخدوم فقی علی ماہمی ہو، چاہے شہاب الدین شاہ ولی ہو، آخر ان کی بارگاہ میں سالوں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اگر انہوں نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری ہوتی تو ان کے مرنے کے بعد ان کے اپنوں نے بھی ان کو بھلا دیا ہوتا۔ ان کے مرنے کے بعد صدیاں گزر گئی، اگر آج بھی ان کے نام پر محفلیں سجتی ہیں، ان کی مزارات پر چراغ جلائے جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چوکھٹ پر منگتے آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ان کا عرس پاک دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ صرف ایک ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے مولا کی مرضی کے مطابق گزارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ، جن کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موت کا نام سن کر ہمیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ بچپنا گیا، جوانی گئی، لڑکپن گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب پتہ نہیں کتنے سال زندگی کے بچے ہیں، اب مجھے موت سے دوچار ہو نہیں ہونا۔ قبر کی تاریخ وادی میں جانا ہی جانا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ موت جتنا قریب آتی ہے انسان کے دل میں موت کا اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ بتائیے ہے نا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان سکرات کے عالم میں، یعنی جب اس کی روح کو فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں، وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ حالت سکرات میں ایک انسان کی مرنے والے کی آنکھ پھٹی ہوتی ہے اور وہ بستر پر پڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے، کبھی در و دیوار کو، کبھی رشتہ دار کو، کبھی بیوی کو، کبھی اولاد کو۔ جانتے ہو یہ کیوں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حالت سکرات میں وہ چاروں طرف ساری چیزیں دیکھتا ہے، یہ سوچ کر بہت جلد یہ مکان مجھ سے چھوٹ جائے گا، بہت جلد یہ بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی، بہت جلد یہ اولاد مجھ سے دور ہو جائے گی۔ وہ ٹکٹکی باندھے سب کچھ دیکھتا ہے کہ جس کی خاطر پوری زندگی میں نے قربان کر دی، اب وہ وقت آ گیا کہ وہ ساری چیزیں مجھ سے جدا ہونے والی ہیں، اور اب میں اس سفر کی طرف بڑھ رہا ہوں جس سفر کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، جس کی خاطر پوری زندگی لگا دی، وہ سب دور ہونے والا، اور اس سفر پر روانہ ہونے والا جس کی میں نے کبھی فکر ہی نہیں کی، جس کے بارے میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک مثال دیتا ہوں بات ذہن میں آسانی سے بٹھانے کے لیے۔ ایک مالک اگر مان لیجئے 10 12 15 دن کے لیے کسی بزنس ٹرپ پر جا رہا، اس نے کاؤنٹر پر اپنے نوکر کو بٹھا دیا، اس کو ساری ذمہ داریاں سمجھا دی، جو بھی مال آئے گا حساب رکھنا، جو بھی مال بکے گا ڈیلی کا نوٹ کرنا، کیا چیز کتنے میں گئی وہ لکھنا بھی اور پیسے بھی سنبھال کر رکھنا۔ میں 10 دن کے بعد آؤں گا، آ کر پھر سارا حساب لوں گا۔ اب مالک نوکر کو سمجھا بجھا کر ساری ذمہ داری دے کر چلا گیا۔ نوکر کو زندگی میں پہلی بار کاؤنٹر پر بیٹھنے کا موقع ملا، سیلز مین تھا، مال نکالتا تھا، دکھاتا تھا، کنوینس کرتا تھا، بیچتا تھا، پہلی بار کاؤنٹر پر بیٹھا۔ اب کاؤنٹر پر بیٹھا تو اس کو پتا چلا کہ روزانہ 20,000 کا دھندا، 22,000 کا دھندا، 25,000 کا دھندا، میرا سیٹ تو بہت کماتا ہے، میری تنخواہ 8,000 اور اس کی روز کی انکم 20-25,000۔ اب اس نے 1 دن 2 دن 3 دن تو حساب کتاب رکھا، چوتھے دن سے گھپلے بازی شروع کر دی، چوتھے دن 2,000 روپے جیب میں رکھ لیے، تیسرے دن 5ویں دن 500 روپے جیب میں رکھ لیے، یعنی جس طرح سے دھندا ہو رہا تھا اسی اعتبار سے اس نے چوریاں شروع کر دی۔ 1 ہفتہ ہو گیا، 8 دن ہو گیا، 9 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، اب اسے پتا ہے کہ کل صبح مالک آنے والا ہے۔ اب بتائیے جیسے جیسے مالک کے آنے کا وقت قریب آئے گا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟
وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ کل صبح مالک آنے والا ہے، کل مجھے سارا اکاؤنٹ دینا ہوگا، اگر میری چوری پکڑی گئی تو کیا ہوگا، اگر میری کلئی کھل گئی تو کیا ہوگا، اگر مالک کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے ادھر جھول کیے ہیں تو کیا ہوگا۔ اب جیسے جیسے حساب کتاب کا وقت قریب آئے گا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جائیں گی، وہ ڈرے گا کہ اب تو پکڑا جاؤں گا، اب تو نوکری بھی جائے گی، اب تو ذلیل و رسوا بھی کیا جاؤں گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا نوجوان ہے جو بہت ایماندار ہے، نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو مالک نے کاؤنٹر پر بٹھا دیا، کہا 10 دن کے بعد آؤں گا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہے، ایک ایک روپے کا حساب کرتا ہے، گلہ 20,000 کا نہیں 2 لاکھ کا بھی ہو جائے میری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے، میں تو 8,000 کی نوکری کرتا ہوں، مجھے اپنے 8,000 سے لینا دینا ہے، اس کی کتنی انکم ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ایک ایک روپے کا حساب رکھتا ہے، وہ سارے مال کا حساب رکھتا ہے۔ اب مالک کے جیسے جیسے آنے کا وقت قریب آئے گا، کیا بتاؤ وہ ڈرے گا، کیا بتاؤ وہ گھبرائے گا، وہ کہے گا دوپہر کے 2 بجے نہیں، میرا مالک رات کے 2 بجے بھی مجھ سے حساب لے، میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے گھپلے بازی نہیں کی ہے، میں نے گھوٹالے نہیں کیے ہیں، میں نے چوریاں نہیں کی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بس ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا مقصد تھا۔ ہم نے زمین پر آنے کے بعد گھپلے بازیاں کی ہیں، ہم نے زمین پر آنے کے بعد ڈنڈیاں ماری ہیں، ہم نے زمین پر آنے کے بعد اللہ رسول کی بغاوت کی ہے، ہم نے زمین پر آنے کے بعد نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے فلمیں دیکھی ہیں، ہم نے ڈرامے دیکھے ہیں، ہم نے گالیاں دی ہیں، ہم نے گانے سنے ہیں، ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ ٹھگی کے دھندے کیے ہیں، ہم نے زمین پر آنے کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے موت کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا وقت آ رہا ہے، اب میں کیا حساب دوں گا، اب تو میں پکڑا جاؤں گا، اب تو میں عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا، اب اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بدلے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، شیخ شہاب الدین جیسا اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو جانتے ہو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت کا وقت قریب آتا ہے تو ڈرتے نہیں ہیں بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں۔ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں موت ایسی سیڑھی کا نام ہے جس سیڑھی سے گزرنے کے بعد قبر میں اللہ کے حبیب کا دیدار ہونے والا ہے، اللہ کے محبوب جلوے نظر آنے والے ہیں۔ جب تک کہ سیڑھی سے گزروں گا نہیں تب تک محبوب کا دیدار ہوگا نہیں، تو اس سیڑھی سے گزرنے کے لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ انتظار کرتے ہیں، اے موت جلدی آ، ہم تجھے گلے لگا لیں تاکہ تیرے ذریعے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہو سکے، محبوب کا دیدار ہو سکے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اور جب زندگیاں اللہ رسول کی اطاعت میں گزرتی ہیں، جب زندگیاں اللہ رسول کی فرمانبرداری میں گزرتی ہیں، تو بندہ عام بندہ نہیں رہتا، اس بندے کو اللہ عام بندوں سے اٹھاتا ہے اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ماں باپ اس بندے کا نام رکھتے ہیں معین الدین، لیکن مولا اسے غریب نواز بنا دیتا ہے۔ ماں باپ اس بندے کا نام رکھتے ہیں عبد القادر، لیکن مولا اسے اپنی محبت میں غوث اعظم بنا دیتا ہے۔ ماں باپ اس کا نام رکھتے ہیں سید نظام الدین، لیکن اللہ جب مقام ولایت دیتا ہے تو دنیا اسے محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو مقام ولایت میسر کیسے آتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے سمجھا قوالی سننے سے ولایت ملتی ہے، رات رات بھر قوالی سنو ولی بن جاؤ گے، ایسا ہے؟ اتنا سستا سودا ہے؟ چرس چلم گانجے پینے سے ولی بنتا ہے؟ سٹے کا نمبر بتانے سے ولی بنتا ہے؟ پیری مریدی کرنے سے ولی بنتا ہے؟ مریدنیوں سے پیر دبوانے سر میں تیل لگوانے سے کوئی ولی بنتا ہے؟ کیا بتاؤ دعا تعویذ جھاڑ پھونک کرنے سے کوئی ولی بنتا ہے؟ ارے ان ساری چیزوں کے کرنے سے بندہ دکاندار بنتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، مال و دولت والا بنتا ہے، ولی نہیں بنتا ہے۔ ارے ولی تو وہ بنتا ہے جو دنیا کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا جس کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتی ہے۔ ولی دنیا دار نہیں ہوتا، ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے دنیا ہاتھ نہیں آتی۔
اللہ کا ولی دنیا کی فکر نہیں کرتا اور اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں غلام بنا کر رکھ دیتا. آپ جانتے مخدوم فقی علی مائمی رحمت اللہ علیہ قطب کوکن کتنی بڑی ذات. آپ کی بارگاہ میں ایک بہت امیر آدمی آیا. اس نے کہا حضور میں سفر پر جا رہا ہوں, میرے پاس چند قیمتی موتی, مجھے ڈر ہے اگر گھر میں رکھ کر جاؤں تو چوری ہو جائیں گے, ساتھ لے جاؤں تو ڈاکو لوٹ لیں گے. اگر آپ اسے بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں, میں سفر سے آ جاؤں تو مجھے لوٹا دیں, آپ کا احسان ہوگا. مخدوم مائمی نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میں رکھ لیتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی بھی سنت مبارکہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارے مکے کے مشرکین میرے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن پھر بھی نبی کے امین و صادق ہونے پر اتنا بھروسہ تھا. کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے لیکن اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے, ان کے پاس. اللہ اکبر. تو یہ میرے نبی کی سنت اور یہ ہر دور کے مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن بتائیے آج ہمارے پاس کوئی اپنی امانت کو رکھے تو ہمارا فوراً اسے دیکھ کر دل ڈگمگانے لگتا ہے اور پھر کوشش ہوتی ہے امانت میں خیانت کرنے کی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اور میرے پیارے آقا کے پیغمبر اب تو وہ دور آ گیا, لوگ اپنے بھائی کے پاس امانتیں کیا رکھیں, لوگ تو بتاتے ہوئے بھی ڈرتے کہ میرے گھر میں 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے. لوگ تو ڈرتے کہ میں اگر بتا دوں گا تو کہیں نظر نہ لگ جائے, بتا دوں گا تو کہیں مانگنے نہ آ جائے, بتا دوں گا تو کسی کو سپاری دے کر چور پیچھے نہ لگا دے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ حال ہے. آپ کی بارگاہ میں وہ تاجر آیا, کہتا ہے یہ میرے ہیرے موتی اپنے پاس رکھ لیں. مخدوم مائمی نے لیا. لینے کے بعد قریب میں کنواں تھا, آپ نے اس کے سارے ہیرے موتی کنویں میں ڈال دیے. اب کنویں میں جیسے پھینکے وہ گھبرا گیا, بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ چمکدار پتھر نہیں تھے, ارے یہ موتی تھے, جواہرات تھے. آپ کو کیا پتا کہ کتنے ویلیوبل تھے, کتنی قیمت تھی اس کی. کنویں میں ڈال دیا آپ نے. مخدوم مائمی نے فرمایا تو نے میرے پاس بطور امانت رکھا ہے نا, پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جا سفر پر جا, واپس آئے گا تو لوٹانے کی ذمہ داری میری, تو چلا جا. اس نے کہا میں جاتا ہی نہیں, ابھی واپس کریں, مجھے جانا ہی نہیں ہے, ابھی دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تو جا اطمینان سے, جب تو آئے گا میں لوٹا دوں گا. اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں, مجھے ابھی لوٹائیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو ضد کرتا ہے تو سن, میں تو کنویں میں نہیں اتروں گا. اگر تجھے تیرے موتی پیارے ہیں تو تو جا کے لے لے. اب مرتا کیا نہ کرتا, مجبوراً بیچارہ اندر اترا. جب وہ پانی کے اندر کنویں میں اترا تو اترنے کے بعد وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی. میں نے مخدوم مائمی کے ہاتھ میں چند موتی دیے تھے, لیکن جب کنویں میں اتر کر جاتا ہوں تو اندر پانی کہیں نظر نہیں آتا, پورا کنواں موتیوں سے بھرا پڑا تھا. اب آپ سوچیں, پتہ چلا کہ اللہ کا ولی بظاہر غریب نظر آتا ہے, تنگ دست نظر آتا ہے, فاقہ کش نظر آتا ہے, لباس میلا کچیلا ہو, زلفیں بکھری ہو, کپڑے میں پیوند لگے ہو, لیکن وہ دنیا والوں کا محتاج نہیں ہوتا, دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے. اللہ کا ولی کھانے کے لیے نہیں آتا, اللہ کا ولی کھلانے کے لیے آتا ہے. اور کیسا کھلاتا ہے اللہ کا ولی, جاؤ جا کر اجمیر میں دیکھ لو. ارے کھلانے والے غریب نواز زمین کے اوپر موجود تھے, تب بھی لنگر جاری تھا. ارے سینکڑوں سال گزر گئے, زمین کے نیچے جا چکے ہیں, لیکن آج بھی غریب نواز کی بارگاہ میں لنگر اسی طرح جاری ہے جیسے غریب نواز نے شروع کیا. تو اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے ایک بات اور عرض کر دوں, صوفیہ فرماتے ہیں جب کسی ولی کے پاس جاؤ, توجہ ہے نا آپ کی, جب ولی کے پاس جاؤ تو وہ نہ مانگو جو تمہیں اچھا لگتا ہے. بابا بہت پریشان ہوں, قرضہ بہت ہو گیا, نہیں. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, رشتے آ رہے چلے جا رہے, بابا بہت پریشان ہوں. بیٹے نے ڈگری بھی لے لی, نوکری نہیں مل رہی, بابا بہت پریشان. کچھ ایسا نہ مانگے. کہا گیا جو تم کو چاہیے نہ مانگو. جب اللہ کے ولی کی مزار پر جاؤ, جو ان کو پسند ہے وہ مانگو. جب تم ان کی پسند کا خیال رکھو گے وہ تمہاری پسند کا بھی خیال رکھیں گے. وہ مانگو جو ان کو پسند تھا.
وہ تمہیں بن مانگے وہ سب دے دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ آپ جانتے ایک ولی، ایک بزرگ دنیا کو ٹھوکر مار کے ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے، 30 سال ہو گئے پہاڑ پر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے دعائیں کروانے کے لیے، یہ پریشانی ہے دعا کر دے، یہ مصیبت ہے دعا کر دے، یہ کام نہیں بن رہا دعا کر دے۔ 30 سال تک وہاں بیٹھے پہاڑ پر، لوگ ان کے پاس آ رہے دعا کروانے کے لیے۔ اب جانتے ایک دن وہ خوب رو رہے تھے، ایک دن بیٹھے ہزاروں قطار رو رہے، لوگوں نے کہا بابا آپ رو رہے ہو؟ ارے یہاں تو لوگ روتے ہوئے آتے ہنستے ہوئے جاتے ہیں، یہاں پریشان لوگ آتے ہیں خوش ہو کر جاتے ہیں، آج آپ ہی رو رہے، رونے کی وجہ کیا؟ تو جانتے بزرگ نے کیا فرمایا؟ بزرگ فرماتے میں اس بات پر روتا ہوں کہ میں جس دنیا کو ٹھوکر مار کر یہاں آ کر بیٹھا ہوں، 30 سال میں آج تک جتنے بھی میرے پاس آئے وہ دنیا ہی مانگنے کے لیے آئے، انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ میں دنیا چھوڑ کے یہاں آ کر بیٹھا ہوں، جو بھی آ رہا ہے دنیا ہی مانگ رہا ہے، دنیا ہی مانگ رہا ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں؟ ابھی ہم یہاں وہاں گھومتے ہیں نا پروگرامز کے سلسلے میں، ہمارے پاس لوگ آتے کہتے ہیں حضرت وہ اس سال بیٹی نے 10th کا ایگزام دیا ذرا دعا کریے گا پاس ہو جائے، حضرت وہ بیٹے نے 12th کا ایگزام دیا ذرا دعا کرنا اچھا پرسنٹیج آئے، کوئی کہتا ہے وہ نیٹ کا ایگزام دینے بیٹی جا رہی ذرا دعا کرنا اس بار مارکس اچھے آ جائے، کوئی کہتا ہے وہ بیٹا انجینئرنگ کی تیاری کر رہا ہے ذرا دعا کر دے، کوئی کہتا ہے وہ میڈیکل کروا رہا ہے لندن جانے کے لیے دعا کر دے، کوئی کہتا ہے وہ امریکہ کے کونسلیٹ میں جانے والا انٹرویو دینے کے لیے دعا کر دے۔ ہمارے پاس بھی جتنے آتے ہیں یہی دعائیں کرواتے ہیں، کوئی 10th میں پاس ہو جائے، کوئی نیٹ میں پاس ہو جائے، کوئی JEE میں پاس ہو جائے، کوئی انجینئرنگ میں پاس ہو جائے۔ آج تک کوئی ایسا باپ نہیں آیا جو کہے کہ حضرت دعا کرنا میرا بیٹا قبر کے امتحان میں پاس ہو جائے، حضرت دعا کرنا میرا بیٹا میدان محشر کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ کوئی آیا بتاؤ؟ ہم نے کبھی کروائی؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو یہاں آرام کر رہے ہیں نا، یہ میں آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آیا، ورنہ آلہ میں، جنر میں، راجوری میں، بیلا میں، اس طرح سے آس پاس میں کئی پروگرام سن چکے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ان گاؤں میں کسی بھی گاؤں میں جائیں تو اللہ کے ولی کی مزار وہاں موجود ہے۔ بتائیے اللہ کے ولی کی مزار، اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس علاقے میں جو خوشحالی ہے اللہ کے اسی ولی کے قدموں کی برکت سے مولا عطا فرماتا ہے۔ اس علاقے میں جو یہ ہریالی نظر آ رہی ہے، اس علاقے میں جو امن و امان نظر آتا ہے اللہ کے ولی کے قدموں کی برکت سے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا چاہے یہ ہوں چاہے دوسرے اولیاء اکرام ہوں، ہر ولی اسی گاؤں کا نہیں تھا، اکثر یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر سے آئے تھے۔ بتائیے نا، ان کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو پتہ چلے گا، کوئی فلاں ملک سے آیا تھا، کسی کو آئے ہوئے 600 سال ہو گئے، کسی کو آئے ہوئے 450 سال ہو گئے۔ بتائیے ہے نا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ جو اللہ والے ہیں نا، آپ ان کی بارگاہ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان اللہ والوں کی بارگاہ میں نہ ذات پات دیکھا جاتا ہے، نہ اونچ نیچ دیکھا جاتا ہے، نہ پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا دیکھا جاتا ہے، نہ غریب امیر دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ بارگاہیں وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں صرف آنے والوں کا دل دیکھا جاتا ہے، اور اگر دل میں عشق ہے، دل میں محبت ہے، تو آنے والا کسی بھی رنگ روپ کا ہو، کسی بھی ذات و درب کا ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، دیہاتی ہو کہ شہر والا ہو، جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہاں سے من مانگی مرادیں لے کر واپس جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں، اجازت ہے آپ کو؟ تھکے تو نہیں نا آپ؟ اچھا جب آپ تھک جائیں تو اشارہ کر دیں، میں فوراً بات ختم کر دوں، اور اگر آپ سنیں گے تو محبت سے کچھ اور باتیں عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بڑا پیارا واقعہ، چونکہ آپ کے اس گاؤں میں یہ 100% مسلم آبادی کا گاؤں تو نہیں ہے نا، ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بہن بھی رہتے ہیں، اور یہ ہمارا پورا ملک ہی ایسا ہے کہ اس ملک میں سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس ملک کے اندر ایک ایسا بادشاہ گزرا جس بادشاہ کو موجودہ دور میں بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے بدنامی والے کوئی ایسے کام نہیں کیے
کہ جس کی وجہ سے اس کے دامن پر بدنامی کا دھبا لگے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں منبر پر موجود ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، آپ جا کر گوگل پر سرچ کر لیں، کسی بڑی سے بڑی لائبریری میں جا کر دیکھ لیں، اس ملک ہندوستان میں تقریباً 800 سال تک مغلوں نے حکومت کی، اور 800 سال کے اندر مغلوں کا دور دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا 800 سال میں ہندوستان میں کہیں بھی ایک بھی دنگا نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک بات اور عرض کر دوں، مغلوں کی 800 سال کی تاریخ میں ہندوستان کے جو لوگ مغلوں سے پہلے یہاں آ کر بسے تھے، ان لوگوں نے مغلوں کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کی۔ مغل بادشاہوں سے اگر کسی راجہ مہاراجہ کی جنگ ہوئی ہے تو وہ جنگ راج پاٹ کے لیے، قلعے کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، نہ مذہب کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ ان کے ظلم و زیادتی کے خلاف۔ 800 سال کی مغلوں کی تاریخ میں آپ کو پتا چلے گا، انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، منبر پر ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، انگریزوں نے ملک کو لوٹا ہے اور مغلوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا ہے، اور اسی سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے انگریز آیا تھا۔ مغلوں نے اس ملک سے لیا نہیں ہے، اس ملک کو دیا۔ مغلوں نے اس ملک کو دیا، انگریزوں نے کیا دیا ہے؟ انگریز تو جاتے جاتے ہمارے ملک سے صرف کوہ نور ہیرا نہیں، گاندھی جی کے چشمے بھی لے کر چلا گیا کہ اسے بھی لے جا کر لندن کے میوزیم میں رکھیں گے۔ تو گورے رنگ کا، کالے من کا چور آیا تھا چوری کرنے، آیا بزنس مین بن کر اور حکمراں بن گیا، لیکن مغل اس ملک کو لوٹ کر یہاں کے مال کو مکے مدینے لے جانے نہیں آئے تھے، یہاں کے مال کو افغانستان، توران، ترکی لے جانے نہیں آئے تھے، وہ اس ملک میں بسنے کے لیے آئے تھے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جتنے انگریزوں کے گورنرز گزرے ہیں، ان گورنرز کی قبریں آپ کو اس ملک میں نہیں ملیں گی، لیکن مغل بادشاہ جو اس ملک میں گزرے ہیں، آپ کو مغل بادشاہوں کی قبریں اسی ملک میں ملیں گی۔ اور اس ملک میں ان کی قبریں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کہ وہ جانے نہیں آئے تھے، اس ملک میں بسنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں یہاں کا موسم اچھا لگتا تھا، انہیں یہاں کی زمین اچھی لگتی تھی، انہیں یہاں کی آب و ہوا اچھی لگتی تھی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تاریخ، جس کو آج کے دور میں بہت بدنام کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اورنگزیب عالمگیر، ان کے دور حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دور تھا جب اس ملک کے اندر شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے، یعنی کوئی ظالم کسی کمزور پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اچھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا، اگر کسی طاقتور نے کمزور پر ظلم کیا اور اورنگزیب کو پتا چلا، تو اورنگزیب یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ظالم مسلمان ہے کہ ہندو ہے، مظلوم مسلمان ہے کہ ہندو ہے۔ اگر ظلم کرنے والا مسلمان ہے تو اسے سزا دی جائے گی، اور مظلوم اگر ہندو ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اولیاء اکرام کی تاریخ، دلی کی سرزمین پر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء آرام فرما۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب جو میں اولیاء اکرام کی محبت، اولیاء اکرام کا ہر آنے والے کو نوازنا بتانے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی آپ کی چوکھٹ پر ایک موچی بیٹھا کرتا تھا۔ آپ جانتے موچی کسے کہتے ہیں؟ جو چپل جوتوں کی مرمت کرتا ہے۔ آپ کی گلی میں، آپ کی مزار کی گلی میں ایک موچی بیٹھتا تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، لیکن محبوب الہی سے اتنی عقیدت تھی، صبح جب وہ کام پر آتا تو سب سے پہلے چوکھٹ کو چومتا، اور چومنے کے بعد سلام پیش کرتا، اور اس کے بعد آ کر اپنے دھندے پر بیٹھ جاتا۔
دن بھر زائرین کے جوتے چپل پالش کرتا، ریپیئر کرتا، کبھی 2 آنے کماتا، کبھی 3 آنے کماتا، کبھی 4 آنے کماتا، جتنا بھی کما لیتے، شام کو گھر جانے سے پہلے پھر محبوب الہی کی چوکھٹ پر جاتا، چومتا، سلام کرتا اور سلام کر کے کہتا بابا آج 2 آنے میں نے کمائے، آج 2 آنے کا دھندا ہوا، باقی سب آپ دیکھ لینا، یہ کہہ کے چلا جاتا۔ اس کی روز کی عادت تھی، صبح آتا سلام کرتا، شام کو جو کچھ حساب کتاب ہوتا جا کر پیش کرتا، کہتا آج جمعرات گروار کا دن تھا، آج پبلک زیادہ آئی تھی، آج میں نے 1 روپیہ کما لیا، بابا آج 1 روپیہ کمایا ہے، باقی سب آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کہہ کے چلا جاتا۔ اب فرمایا گیا کہ ایک نواب صاحب جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کسی وجہ سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، نواب صاحب دلی میں آئے اور 40 دن ارادہ کیا محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری کی۔ کسی نے کہا کہ وہاں جا کر آپ دھرنا دے دیجئے، آنکھوں کی روشنی آ جائے گی۔ اب وہ صبح شام محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے، حاضری دیتے، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 40واں دن جس دن ہوا، نواب صاحب سلام پیش کر کے مزار سے لوٹ رہے تھے، سیڑھیوں پر پیر لڑکھڑایا، نواب صاحب سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گرے، لوگوں نے لپک کر اٹھایا، جب اٹھا کر کھڑا کیا تو پتہ چلا نواب صاحب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھک گئے آپ لوگ، یا سمجھ میں نہیں آئی میری بات؟ ارے کسی کی آنکھوں کو آپریشن کرنا ہو تو لوگ اٹھاتے ہیں، لٹاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، اس کے بعد آنکھوں کی سرجری کی جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ سب کچھ تام جام نہیں ہوتا، وہاں ٹھوکر لگتی ہے، آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے۔ اللہ ولی کو محتاج و مجبور بنا کر نہیں بیچتا، اللہ ولی کو صاحب اختیار بنا کر بیچتا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا ولی زمین کے اوپر ہو تو بھی بگڑیاں بناتا ہے، ولی زمین کے نیچے ہو تو بھی بگڑیاں بناتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی آ گئی، نواب صاحب بڑے خوش ہوئے۔ نواب صاحب گئے، رات بھر انہوں نے گھی کا حلوہ تیار کروایا اور صبح لا کر فجر کے بعد زائرین میں تقسیم کرا دیا۔ سارے لوگوں میں حلوہ بانٹ دیا گیا، جو وہاں فقیر تھے، جو زائرین تھے، جو مقیم تھے، جو دکاندار، سب کو حلوہ ملا۔ جب نواب صاحب بانٹ کے چلے گئے، موچی اپنے معمول کے مطابق آیا، سلام کیا، اپنی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اڑوس پڑوس کے لوگوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے آتا نا، ایک نواب صاحب آئے تھے جو ہے بالکل شدھ گھی کا حلوہ بنوا کر لائے تھے، تھوڑی دیر پہلے آتا تو تجھے بھی وہ حلوہ ملتا، تو نہیں آیا، تجھے حلوہ نہیں ملا۔ اب موچی کو اس بات کا افسوس ہو گیا کہ یار مجھے حلوہ نہیں ملا۔ اب غریب اتنا تھا کہ اپنے بلبوتے شدھ گھی کا حلوہ کہاں کھا سکتا تھا، آج تھوڑی دیر جلدی آتا تو مفت میں مل جاتا، محروم رہا۔ اب وہ دن بھر اپنے دندے پر بیٹھا رہا، 2 آنے کا دھندا ہوا، شام کو گیا سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے کہتا بابا 2 آنے کا آج دھندا ہوا ہے، باقی سارا آپ دیکھ لیجئے گا، ہاں لیکن بابا یہ شکایت ہم کو ہے، آج سب کو حلوہ ملا، ہم کو حلوہ نہیں ملا، سب کو حلوہ ملا، ہم کو حلوہ نہیں ملا۔ اب بتائیے یہ جو باتیں کر رہا تھا مسلمان تھا کہ غیر مسلم؟ جی پتا چلا ہندو ہو کر بھی مانتا ہے اللہ کا ولی قبر میں زندہ رہتا ہے، اللہ کا ولی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ ارے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی اللہ کے ولی کے اس اختیار کو مانتا ہے، اور جو کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے داڑھی رکھ کے کہے ولی نہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، آپ بتائیے وہ تو ان سے بھی گیا گزرا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بابا حلوہ ہم کو نہیں ملا۔ اب ہوا کہ نواب صاحب رات کو سوئے تو محبوب الہی خواب میں تشریف لائے۔ محبوب الہی نے کہا تیرا کام بن گیا، تو نے حلوہ لوگوں کو کھلا دیا، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے سب کو تو نے حلوہ دیا، ہمارے آدمی کو حلوہ نہیں دیا۔ کہے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں محبوب الہی فرما رہے تو نے سب کو حلوہ کھلایا، ہمارے آدمی کو نہیں دیا۔ اب ہمارا آدمی کس کو کہہ رہے؟ جو مسلمان بھی نہیں، ہمارا آدمی جسے کہہ رہے وہ امیر بھی نہیں، ہمارا آدمی جسے کہہ رہے وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں، گاؤں کا دیہاتی موچی
یعنی لوور کاسٹ والا، وہ بھی مسلمان نہیں. محبوب الہی فرماتے ہمارا آدمی، پتا چلا تم محبت کرو گے تو محبت ہی ملے گی انشاءاللہ. محبت. اور آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ کے گاؤں میں بھی صرف مسلمان نہیں آتے ہیں. ارے کسی ہندو بہن کا بچہ بیمار ہو جائے وہ بھی اپنے بچے کو لے کر یہی آتی ہے. آخر یہاں کیوں آتی ہے؟ وہ جانتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہاں ذات پات دھرم نہیں دیکھا جاتا. یہ تو وہ چوکھٹ ہے جہاں سے آنے والوں کی صرف بگڑیاں بنائی جاتی ہیں. کام بنتے ہیں تبھی تو لوگ آتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کو تعجب ہوگا سن کر. ایک سروے کے مطابق ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے مطابق غریب نواز کی بارگاہ میں جو زائرین روزانہ آیا کرتے ہیں، اس سروے کے مطابق بتایا گیا اس میں 64% غیر مسلم ہوتے ہیں. غیر مسلم کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، وہ جانتے ہیں ان بارگاہوں میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے. ان کا مشن محبت ہے، ان کا مقصد بھائی چارہ ہے. یہ اخلاق کی بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں، امن و شانتی کی بات کرتے ہیں، یہ محبت کی بات کرتے ہیں. ارے ان ولیوں کا حال تو یہ ہے، اگر کوئی بھوکا آ جائے اپنا کھانا اسے کھلا دیتے ہیں، مذہب نہیں پوچھتے ہیں. اگر کوئی پیاسا آ جائے اپنا پانی اسے پلا دیتے ہیں، دھرم نہیں پوچھتے ہیں. اگر کوئی ننگا آ جائے اپنی چادر اس کی گلے اس کے جسم پر ڈال دیتے ہیں، اس کا رنگ نہیں دیکھتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محبوب الہی نے کہا تو نے سب کو کھلایا، ہمارے آدمی کو نہیں ملا. اب نواب صاحب نے فوراً پھر رات بھر دیسی گھی کا حلوہ تیار کروایا، فجر کے بعد لے جا کر پھر سب کو کھلا دیا. اب دوسرے دن بھی حال یہی تھا. موچی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق آیا، سب نے تو حلوہ کھا لیا، موچی کو آج بھی نہیں ملا. موچی کو آج بھی بڑا افسوس ہوا. وہ دن بھر بیٹھا رہا، شام کو جانے لگا تو کہتا ہے بابا آج دیر آنے کا دھندا ہو گیا، باقی سب آپ دیکھ لیجئے گا. حلوہ تو آج بھی بانٹا گیا لیکن ہم کو آج بھی حلوہ نہیں ملا. اللہ اکبر. اب دوسری رات آتی ہے، محبوب الہی پھر نواب صاحب کے خواب میں آتے ہیں. آ کر فرماتے تو نے سب کو حلوہ کھلا دیا، آج بھی ہمارے آدمی کو حلوہ نہیں ملا. اب وہ پریشان کہ بلا ہے کون جسے حلوہ نہیں ملتا ہے. آپ نے اس کا چہرہ دکھا دیا، آپ نے اس کو خواب میں آ کر بتا دیا کہ وہ اس رنگ کا ہے، اس کا قد ایسا ہے، فلاں جگہ بیٹھتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ نام ہے اس کا. اب جانتے ہو تیسری رات تھی، اس نواب صاحب نے پھر دیسی حلوہ، دیسی گھی کا حلوہ تیار کروایا اور حلوہ تیار کرنے کے بعد صبح لے گیا. بانٹتا نہیں ہے، انتظار کرتا ہے. سب سے پہلے موچی آتا ہے، موچی کو پیٹ بھر حلوہ کھلاتا ہے اور کھلانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. اب موچی شام کو جاتے جاتے کہتا ہے بابا آپ کی کرپا ہو گئی، آج تو حلوہ مجھ غریب کو بھی مل گیا. اللہ اکبر. جب اس نے کہا آپ کی کرپا ہو گئی، آج تو حلوہ مجھ غریب کو بھی مل گیا، محبوب الہی نواب کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے تیرا بہت بہت شکریہ، آج تو نے ہمارے آدمی کو حلوہ کھلا دیا. ذرا سوچے، جب اس غریب کو، غیر مسلم کو، نیچی ذات والے موچی کو محبوب الہی اپنا کہتے ہیں، تم پہنچو گے تو بتاؤ تمہیں کیا کچھ عطا کیا جائے گا. کیا کچھ آپ جانتے ہو؟ سلطان باہو، بہت بڑے اللہ کے ولی، سلطان باہو کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم بڑھیا آ کر کہتی ہے بابا میرا بیٹا کھو گیا، 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، میں نے چڑھاوے بھی چڑھا لیے، منتیں بھی مانگ لی، جو کچھ ہو سکتا تھا سب کر لیا، لیکن میرے بیٹے کا کوئی عطا پتہ نہیں. میرے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا میرا بیٹا نہیں ملا تو میں تو مر جاؤں گی اس کی جدائی. آپ کا نام سن کر آئی ہوں، بہت نام سنا آپ کا، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ میرا بیٹا مجھے ملا. سلطان باہو نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مائی تو خامخواہ میں پریشان ہے، اپنے گھر جا، تیرا بیٹا تیرے گھر پر تیرا انتظار کر رہا ہے. محبت سے کہے 1 مہینے سے لاپتہ. اللہ کا ولی کہتا ہے وہ تو گھر میں تیرا ویٹ کر رہا ہے. جیسے بڑھیا سنی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی،
تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئی. جب گئی تھی تو باہر سے کڑی لگا کر گئی تھی, لوٹی تو اندر سے کڑی لگی تھی. دروازے پر دستک دی کہ اندر کون آ گیا. اندر سے اس کے گمشدہ جوان بیٹے نے دروازہ کھولا. ماں نے دیکھا, سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما. اس کے بعد ماں نے کیا کیا؟ ماں نے کھیر تیار کی. کھیر تیار کرنے کے بعد دوسرے دن بیٹے کو ساتھ لے کر پہنچی سلطان باہو کی بارگاہ میں. آ کر کہتی, بابا جب میں کل آئی تھی نا تو یہ منت مانگ کر آئی تھی, اگر میرا کام بن گیا نا میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھیر کھلاؤں گا. کام بن گیا, کھیر لے کر آئی ہوں, آپ اس کو کھا لو. آپ نے فرمایا کہ مائی رکھ دے, میں بعد میں کھا لوں. بڑھیا کہتی, نہیں بابا منت یہ تھی, بناؤں گی بھی اپنے ہاتھ سے, کھلاؤں گی بھی اپنے ہاتھ سے, تو میری منت کو پورا کریں, منہ کھولے میں کھلا دوں. سلطان باہو نے آنکھیں بند کی, گردن کو جھکایا. کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی منت پوری کر لیں, لا کھلا دے. اب وہ ہندو بڑھیا اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کھیر آپ کو کھلا رہی ہے, آپ کھا رہے ہیں. 2-4 چمچ کھلایا اس نے. آپ نے فرمایا منت پوری ہو گئی, خوش؟ اس نے کہا آپ خوش. وہ چلی گئی. جب وہ گئی تو آپ کے مریدوں نے کہا, بابا آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو مریدوں نے کہا, آپ کا تو روزہ تھا, آپ نے بڑھیا کے چکر میں روزہ توڑ دیا. آپ کہتے کہ رکھ دے, بعد میں کھا لوں گا. اس نے ضد کی, آپ نے کھا لیا, ایسا کیوں؟ تو جانتے سلطان باہو کیا فرماتے؟ سلطان باہو فرماتے, جب اس بڑھیا نے کہا منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی, تو میں نے سوچا اگر منع کر دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے. پھر میں نے غور کیا کہ اگر میں اس کی خاطر روزہ توڑتا ہوں تو روزہ اگر نفل روزہ توڑا تو اس کا کفارہ کیا ہے, اور اگر ماں کا دل توڑتا ہوں تو اس کا کفارہ کیا ہے. کہتے بہت غور کیا تو پتا چلا روزہ توڑ دوں تو اس کا کفارہ تو ہے, لیکن کسی ماں کا دل توڑ دوں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس لیے میں نے روزہ توڑنا گوارا کیا, ایک ماں کا دل توڑنا گوارا نہیں کیا. کیا بتائیے, ان کی ماں تھی, ان کی ماں تھی نہیں. آج ہم اور آپ انہی کو مانتے ہیں, لیکن دوسروں کی ماں کی عزت کیا کریں. اب تو جوان بیٹا اپنی ہی ماں کی عزت نہیں کرتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. گھر میں بوڑھی ماں, 62 سال کی بوڑھی ماں بستر پر کھانستی پڑی ہو, بیٹا رات بھر پب جی کھیلے گا, ماں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. 68 سال کا بوڑھا باپ رات بھر سر میں درد کی وجہ سے سو نہیں پاتا, اور بیٹا بستر پر بیٹھا رات بھر ٹک ٹاک دیکھے گا, یوٹیوب دیکھے گا, اپنے بوڑھے باپ کے سر پر ہاتھ نہیں رکھے گا, اپنے بوڑھے باپ کا پاؤں نہیں دبائے گا. اے سرکار مدینہ کے پردوانوں, ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب کے ماننے والے غیروں کی ماؤں کا بھی دل نہیں توڑا کرتے تھے. ہم اپنی ہی ماؤں کا دل دکھاتے ہیں, اپنی ہی ماؤں رات رات بھر جگاتے ہیں, اپنی ہی ماؤں کو بڑی بڑی آنکھیں کر کے ڈراتے ہیں, اپنی ماؤں کو ڈانٹتے ہیں, اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنی ماں کو چپ کراتے ہیں, اپنی بیوی کی محبت میں اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پردوانوں, جب تک غریب نواز جیسے لوگ زمین پر موجود تھے, جب تک محبوب الہی جیسے لوگ زمین پر موجود تھے, جب تک سلطان باہو جیسے لوگ زمین پر موجود تھے, اپنے نہیں غیر بھی ہم سے محبت کرتے تھے. لیکن جب سے ہمارے اور آپ کے جیسے نکمے ناکارے پیدا ہو گئے, بد عمل پیدا ہو گئے, بد اخلاق پیدا ہو گئے, بدتمیز پیدا ہو گئے, بے حیا بے غیرت پیدا ہو گئے, تب سے غیر ہمیں کیا عزت دے, ہمارے اپنوں نے بھی ہماری عزت کرنی چھوڑ دی ہے. ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا, رات کے اندھیرے میں اگر 62 سال کی بوڑھی ماں بستر پر کھانستے کھانستے پب جی کھیلنے والے جوان بیٹے سے کہے, بیٹا پیاس لگی ہے, گلا سوکھ رہا ہے, تھوڑا سا پانی پلا دے, تو جوان بیٹا پب جی کھیلتے کھیلتے کہے گا, امی 2 منٹ رکو دیتا ہوں. ماں 5 منٹ کے بعد پھر کہے گی, بیٹا پانی نہیں لایا, تو کہے گا امی 1 منٹ رکو دیتا ہوں. بتائیے ہے کہ نہیں, یہ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اس کے لیے پب جی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ماں کا سوکھا گلا امپورٹنٹ نہیں ہے, ماں کی پیاس اہمیت نہیں رکھتی. آخرکار بوڑھی ماں
پیاس کی وجہ سے اندھیرے میں اٹھی، خود چلی پانی لینے، ٹھوکر لگ گئی، منہ کے بل گری، سر پر چوٹ آئی، صبح ہوتے ہوتے انتقال ہو گیا۔ اب اگر انتقال ہو گیا، گاؤں والے اس ماں کا جنازہ لے کر نکلیں گے تو جو رات کو ایک گھونٹ اپنی ماں کو پانی دینے کو تیار نہیں تھا نا، اسی بیٹے کو 4 آدمی سنبھال رہے ہوں گے۔ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، ایسا لگے گا کہ ماں کے بغیر یہ بیچارہ زندہ بھی نہیں رہ سکے گا، ایسا لگے گا کہ ماں کے بغیر یہ رہے گا کیسے، کتنی محبت کرتا۔ دیکھو آنسو تھمتے نہیں ہیں، سسکیاں بن گئی ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے۔ یاد رکھنا، یوں ناٹک بازی کر کے تم دنیا والوں کو متاثر کر سکتے ہو، لیکن تمہاری حقیقت کو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں تو نے اپنی ماں کو آدھا گلاس پانی نہیں پلایا، اب اس کے انتقال کے بعد روزانہ جا کر قبر پر آنسو بھی بہائے، تیرے آنسو قیامت میں تیرے کام نہیں آئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اپنی گفتگو میں سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میں نے کہا نا باتیں بہت سی، آخر میں 2-3 چیزیں، اجازت ہے آپ کی؟ آپ اللہ کے ولی کے عرص میں آئے۔ موجودہ دور میں جہاں بھی کسی عرص پاک میں جاتا ہوں، میں وہاں اعلان کر کر کے کہتا ہوں اب وہ دور نہیں ہے کہ ولیوں کی کرامات بیان کی جائے، اب وہ دور آ گیا کہ ولیوں کی تعلیمات بیان کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں چلتے تھے، ہوا میں ہاتھ گھما کے لونگ الائچی لے آتے تھے، یہ کمال بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ان کمالات کو سننے کے بعد کیا مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے؟ کیا نبی کی سنت کو چہرے پر سجانے والوں کی تعداد بڑھتی ہے؟ بلکہ ان کرامات کو سننے کے باوجود بھی ہم بے عمل کے بے عمل ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کو سمجھو، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کی زندگی کے شب و روز، ان کے ملفوظات، انہوں نے جو شاگردوں کو تعلیمات دی، انہوں نے جو مریدوں کو پیغامات دیے، اس کی طرف توجہ دیں۔ یقیناً یہی ساری چیزیں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے، تو تعلیمات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اپنے اخلاق کو سنوارے، کہیں انشاءاللہ۔ ہر مسلمان اپنے کردار کو سنوارے، بند کرو گالی گلوچ کرنا، بند کرو ڈھول گاجے باجے بجانا، بند کرو پٹاخوں کے ساتھ بارات نکالنا، بند کرو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو رجگے کے نام پر نچانا، بند کرو ایک دوسرے کے ساتھ حسد و کینہ رکھنا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، بند کرو پڑوسی کا حق پامال کرنا، بند کرو نگاہوں کی آوارہ گردی کرنا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر چاہتے ہو کہ موجودہ دور میں لوگوں کے سامنے اسلام کا خوبصورت اور اصل چہرہ آئے تو اس کی خاطر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں خود اسلام کے بارے میں کوئی نالج نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس مجمع میں اگر میں پوچھوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے والد کا نام کیا، اس نبی کی والدہ کا نام کیا، اس نبی کے قبیلے کا نام کیا، اس نبی کے دادا کا نام کیا، اس نبی کے بیٹوں کا نام کیا، اس نبی کی بیویوں کا نام کیا، اس نبی کی بیٹیوں کا نام کیا؟ ارے ہم ہو گئے 30 سال 35 سال 38 سال 40 سال 50 سال کے جس نبی کا کلمہ پڑھتے چلے آئے اور جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور انہی کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہمیں اپنے اس نبی کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ ارے جسے نبی کی سیرت نہیں معلوم، اسے نبی کی شریعت کی معلومات کہاں سے ہوگی؟ ہمیں آج کے دور میں حرام حلال کی تمیز نہیں، کیا جائز کیا ناجائز، کیا صحیح کیا غلط اگر یہ معلوم ہوتا تو ایک بھائی اپنی بہن کا حق مارتا؟ اگر یہ معلوم ہوتا تو کیا بتائیے پڑوسی کے مکان پر، کھیت پر، باغ پر، پیڑ پر قبضہ کرتا؟
اگر ہمیں پتا ہوتا جھوٹ بولنا حرام ہے کیا ہم جھوٹ بولتے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا گالی گلوچ کرنا حرام ہے کیا ہم گالی گلوچ کرتے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا ہماری شریعت میں ناچ گانا حرام ہے کیا ہم یہ سب کچھ کرتے؟ ہم مسلم بائی برتھ تو ہیں، ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان پیدائشی ہونے کے بعد بھی ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی وجہ ہے آج ہٹا کٹا مسلمان شراب پیتا ہے، ایم ڈی لیتا ہے، کورکس لیتا ہے، اپنے ہی محلے میں رہنے والی دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے، اپنی گلی کوچے اور معاشرے کے ناسور بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہو کر بھی ہم نے دین کو سیکھا۔ اب جو مسلمان خود اسلام کے بارے میں نہیں جانتا وہ دنیا کے سامنے اسلام کو کیا پیش کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ ارے کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کا ایم آر میڈیکل ریپریزنٹیٹیو جب دوا کے بارے میں جانتا ہے تبھی تو جا کر ڈاکٹرز کو کنوینس کرتا ہے نا کہ یہ پیراسیٹامول تو ہے لیکن اس کے اندر فلاں چیز اتنا پرسنٹ، فلاں چیز اتنا پرسنٹ، یہ ریگولر پیراسیٹامول نہیں بلکہ اس کے اندر یہ فائدے۔ جب اسے پتا ہوگا تبھی تو پریزنٹ کرے گا نا۔ جب ہمیں اسلام معلوم ہوگا تو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نا۔ ہمیں خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، یہی وجہ کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو اسلام سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ سلطان باہو کو دیکھتے ہیں، لوگ امام غزالی کو دیکھتے ہیں، لوگ فخر الدین رازی کو دیکھتے ہیں، لوگ غریب نواز کو دیکھتے ہیں، لوگ ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں دیکھتے ہیں تو لوگ اسلام سے محبت نہیں نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان کو ختم کرو، مسلمان کو مار دو، مسلمان کو مٹا دو۔ کیوں؟ وجہ اسلام نہیں ہے، وجہ آج کا مسلمان۔ تو اپنے آپ کو ولیوں کی سیرت کے سانچے میں ڈالو کو انشاءاللہ بات کرو محبت کی، بات کرو بھائی چارے کی، بات کرو امن و امان کی۔ بلکہ ہمارے صوفیاء نے تو یہاں تک پیغام دیا، ایک ہندو لڑکی وہ بھی ہماری بہن ہے۔ کیوں؟ کلمے کی بنیاد ہماری بہن نہیں ہے لیکن وہ بھی آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے، وہ بھی ماں حوا کی بیٹی ہے۔ تو آدم اور حوا کی نسبتوں کی وجہ سے وہ بھی ہماری بہن ہے، اگرچہ مذہبی اعتبار سے کلمے کے اعتبار سے بہن نہیں ہے لیکن وہ ان نسبتوں کی وجہ سے ہماری بہن ہے، اور بہن ہے تو ہمیں اس ہندو بیٹی کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے علاقے میں چند نوجوانوں نے مل کر جو ایک مکتب قائم کیا، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اس مکتب کے ساتھ اگر آپ جڑیں گے، اس مکتب سے اپنے بچوں کو جوڑیں گے، اس مکتب کا ہر اعتبار سے تعاون کریں گے تو یاد رکھیں آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، آپ کے گاؤں میں تیار ہو کر یہی محبت کی باتیں یہ بچے کریں گے انشاءاللہ۔ ان مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اگر آج آپ نے اس مکتب کا تعاون کیا تو یاد رکھنا آنے والے 5-10 سال کے بعد جب شہاب الدین شاہ ولی کا عرس پاک ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کو آپ کو بامبے سے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے گاؤں میں آپ کے بیٹے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے نواسے، آپ کے پوتے خود اس لائق بن چکے ہوں گے کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو قرآن بھی سنائیں گے، نبی کا فرمان بھی سنائیں گے اور اولیاء اکرام کی تعلیمات بھی آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس مکتب کو قائم کرنے کا مقصد روزی روٹی نہیں۔ اگر کوئی اپنے بچے کو بھیجتا ہے تو کیا بتائیے مہینے کے 2500 دیتا ہے فیس کے؟ اچھا 1500 دے رہے ہو، 500 تو دیتے ہی ہوگے، اتنا ہے؟ کتنا دیتے ہو؟ ارے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانے پر جتنا خرچ کرتے ہو، دین پڑھانے میں بتاؤ اس کا کتنا % خرچ کر رہے ہو؟ اگر آج آپ سے 100 روپے مانگے بھی جا رہے ہیں، آپ بتائیے مکتب کے اندر جو مدرس، جو حافظ قرآن آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، کیا بتائیے یہ 100 روپے اس قرآن کے پڑھانے کی قیمت ہے؟ جی ارے نیوٹن اور آئنسٹائن کے لاس پڑھانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟
سائنس پڑھانے کے لیے جغرافی، ہسٹری اور انگلش، ہندی، مراٹھی پڑھانے کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہو؟ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو ہر مہینے فیس کی شکل میں آپ کے بچے کے ایجوکیشن کے طور پر یہ سب کچھ زمین پر کام آئے گا۔ قبر میں کیا بتائیے، یہ سائنس کام آئے گا، جغرافی کام آئے گا، کیا یہ سیوکس کام آئے گا، بائیولوجی کام آئے گا، یہ مراٹھی اور ہندی اور انگلش کام آئے گا، قبر کی تاریخ وادی میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کا بچہ 1 گھنٹے مکتب میں جا کر جو قرآن پڑھتا تھا، یقیناً آپ کی بھی قبر میں، اس کی بھی قبر میں کام آئے گا، تو وہی قرآن کام آئے گا۔ بات آئی تو ایک بات درس کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی ایک قبر تھی، قبر ٹوٹی پھوٹی تھی، دھسی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، قریب جا کر دیکھا تو پایا کہ قبر کے اندر آگ جل رہی اور قبر کے مردے کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ جلدی میں تھے، چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو آپ نے سوچا چلو قبر پر جا کر کچھ فاتحہ پڑھ دوں، دعا کر دوں، عذاب ہو رہا ہے، عذاب سے نجات مل جائے۔ واپس پلٹ کر آئے تو دیکھ کر حیران، کچھ دیر پہلے جہاں عذاب ہو رہا تھا اب وہ قبر جنت کا باغ بن چکی تھی۔ قبر کے اندر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو، جنت کا بچھونا، جنت کی کھڑکی، مزے سے لیٹا جنت کے بستر پر۔ اللہ کے نبی پریشان، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کچھ دیر پہلے گیا تو عذاب، اب لوٹا تو رحمت، تھوڑی دیر کے اندر اس نے کیا کر لیا؟ آواز آتی عیسیٰ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تو باغی تھا، نافرمان تھا، پاپی تھا، اسی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ جب یہ مرا تھا نا، اس کی بیوی اس وقت حمل سے تھی، بیوی پریگننٹ تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ عیسیٰ آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا 5 سال کا ہوا تو بیوی بچے کی انگلی پکڑ کر مکتب میں لے گئی اور مدرس کے پاس، استاد کے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کہا میرے بیٹے کو دین پڑھا دو، میرے بیٹے کو ایک اچھا آدمی بنا دو، اس کو دین کی باتیں سکھا دو۔ آج جب اس کی بیوی اپنے 5 سال کے بچے کو مدرسے میں لے کر گئی، استاد نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ عیسیٰ اس کے 5 سال کے بچے نے پہلی بار بسم اللہ پڑھا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا جس کا 5 سال کا بچہ زمین پر مجھے رحمان کہہ کے بلاتا ہو، رحیم کہہ کے بلاتا ہو، اس کے باپ کی قبر پر اپنا عذاب نازل کروں۔ اس لیے عیسیٰ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے بیٹے کا بسم اللہ پڑھنا تھا، میں نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ پتا چلا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، MBA کرے گا، بیرسٹر بنے گا، LLB کرے گا، جو کچھ کرے گا وہ اس کے کام آئے گا، اچھا کمائے گا تو ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو لے کر بمبئی یا لندن چلا جائے گا، تمہارے کام نہیں آنا جو کچھ اس پر خرچ کرو گے۔ لیکن اگر قرآن پڑھاؤ گے تو اس کی یہ پڑھائی وہ ہے جو آپ کے بھی کام آئے گی اور ماں باپ کے بھی کام آئے گی۔ اس مکتب کو مضبوط کریں کہ انشاءاللہ، میں نہیں کہتا کہ لاؤ چندہ جمع کر دو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو دو۔ بلکہ میں مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے گاؤں میں کوئی غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، اپنے بچے کو 100 روپے دینے کی حیثیت نہ رکھتی ہو، آپ کہو کہ اس کے بچے کی فیس میں بھروں گا، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اس مدرسے کا ممبر بنوں گا، ہر مہینے میں 500 روپے دوں گا، ہر مہینے میں 200 روپے دوں گا۔ یاد رکھنا اس مدرسے میں آپ جو بھی مال خرچ کریں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ پیورلی مال دین کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، مکتب میں خرچ کیا جائے گا، آپ کے بچوں کی تعلیمات پر خرچ کیا جائے گا۔ آپ کے گاؤں میں یہ چھوٹا سا مکتب اگر آپ نے آج اس کا تعاون کیا، آج آپ نے اس کا ساتھ دیا، اے مسلمانوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے ضلع میں آج جو یہ چھوٹا سا مکتب ہے کل یہی سنیت کا قلعہ بنے گا اور آپ کے بعد آپ کے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس مکتب کی مدد کی نا، آپ کے گاؤں کا کوئی بچہ آنے والے دنوں میں وہابی نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گاؤں کا کوئی بچہ آنے والے دنوں میں غیر مقلد نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ دین کا کام کرنے والوں کی مدد کریں گے تب ہوگا۔
ہمارے یہاں مدد کم کرنے والے کم ہوتے، ٹانگ کھینچنے والے زیادہ ہوتے. کہتے یہ دیکھو اب مدرسہ چالو کر دیا اپنی روزی روٹی کے لیے، اب اس کو بیٹھے بٹھائی کمائی کا راستہ مل گیا ہے. بتائیے، میں کہتا ہوں یہ جو الزامات لگاتے ہیں نا، ارے ذرا اللہ سے تو ڈرے. تو مدرسے والوں سے نہیں ڈر رہا، کیا تیرے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے؟ مکتب مدرسے والے کے پیٹ پیچھے کتنی بھی گالیاں دے دے، منہ پر بھی دے دے گا تو شاید وہ تیرا کچھ نہ کر سکے، لیکن جس رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن حساب دینا ہے، تو انہیں دینداروں پر جو الزام لگائے ہیں، بتا قیامت میں اللہ کو کیا حساب دے گا؟ لوگ کہتے کچھ نہیں یار، یہ بیٹھے بٹھائی کمائی کا دھندا شروع کر دیا. اچھا کما رہے ہیں تو بتا یہ پیسہ کہاں سے رہا؟ تو کتنا دے دیتا ہے؟ تیرے گاؤں کے لوگ کتنا دے دیتے؟ لاکھوں کی انکم ہو رہی ہے، لاکھوں کی. بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین جو اپنی زندگی کا اکثر وقت دے کر دین سیکھتا ہے، آج اس مسجد کے امام کو، حافظ قرآن کو، کسی مکتب میں پڑھانے والے مولوی کو ہم کتنا دیتے ہیں؟ ارے کسی شاپنگ مال میں سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ ہماری مسجد کے امام سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. سویگی زومیٹو میں جو ڈیلیوری بوائے ہوتے ہیں، بمبئی جیسے شہر میں جو اولا اوبر چلاتے ہیں، انہوں نے 8 سال 10 سال 12 سال نہیں دیے ڈرائیونگ سیکھنے میں. 6 مہینے 8 مہینے میں جو اولا اوبر چلانے کے لائق بن گیا، ہماری مسجد کے امام حافظ قرآن سے کئی گنا زیادہ وہ کماتا ہے. ارے سیلس مین زیادہ کما لیتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہو یہ لاکھوں کے دھندے کر رہے ہیں، یہ فراڈ اور چوری چماری کر رہے ہیں؟ میں آپ کے گاؤں والوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں، یہ دین کا کام کرنے کے جو ہمارے 4-5 نوجوان نکلے ہیں، آپ ان کی مدد کر سکے تو الحمدللہ، اگر نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم ان کی ٹانگ تو نہ کھینچے، ان کو پیٹ پیچھے گالیاں تو نہ دیں. اور یاد رکھنا یہ کام تیرے میرے گھر کا نہیں، اللہ کے دین کا کام ہے. اور یہ کام اللہ ہر کسی سے نہیں لیتا، اللہ جس سے چاہتا دین کا کام لے لیتا ہے. ہم نے دیکھا کئی گاؤں میں، اس گاؤں میں 2 عالم ہیں، 3 عالم، 5 حافظ، اس گاؤں میں اتنے رہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے. اور بمبئی میں رہنے والے 2 جوان، انہوں نے جو کہ عالم نہیں حافظ نہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے گاؤں میں کام شروع کر دیا دین کا. یہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کام لینا چاہے صرف علماء اور حفاظ کرام سے کام نہیں لیتا. میرا رب تو وہ قادر مطلق ہے، کام لینا چاہے تو لنگڑے مچھر سے کام لے لیتا ہے. وہ کام لینا چاہے تو ہاتھی والوں کے مقابلے ننھے ننھے پرندوں سے کام لے لیتا ہے. وہ کام لینا چاہے ابو جہل ابو لہب کے مقابلے مکڑی اور مکڑی کے جالوں سے کام لے لیتا ہے. بتائیے ہے نا؟ تو اس کام میں آپ مدد کریں کہ انشاءاللہ. آپ مجھ سے چندے کا اعلان نہیں کیا گیا، اس لیے میں چندے کا اعلان نہیں کرتا، لیکن ہاں اگر کوئی دینا چاہے گا تو میں منع بھی نہیں کروں گا. اگر کوئی دینا چاہے نا، جذبات کسی کے بلند ہوئے کہ چلو بات اتنی ہوئی دین کی تو چلو میں بھی دے دوں. اور یاد رکھیں میں لاکھ بار کہوں دے دو دے دو دے دو، آپ اپنی مرضی سے دو گو بھی نہیں، اس کی وجہ کہ دے گا وہی جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے گا. ہم نے دیکھا کئی لکھپتی ہوتے نہیں دیتے اور غریب مزدور لا کے دیتا ہے بیچارہ. کیوں؟ اس لکھپتی کی کمائی اس لائق تھی نہیں کہ اللہ قبول کرتا. غریب کی حلال کمائی تھی، اللہ نے اسی لیے اس کو توفیق دی کہ بندے تو دے دے تیری کمائی کے 20 روپے، تاکہ یہ 20 روپے تیرے جنت میں جانے کی ضمانت بن جائے. اور لکھپتی کی کمائی حرام کی تھی، اللہ قبول نہیں کرتا. تو میں نہیں کہتا کہ دے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. آخر میں جاتے جاتے اپنے اس مکتب مدرسے کے لیے اگر تعاون کرنا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری ماں بہنوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کرنی تھی، لیکن وقت زیادہ ہو چکا. بچوں کو انعامات بھی تقسیم کرنے ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر، محبت سے کہیں اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اپنے آپ کو نیک بنائیں گے اور دین کے کاموں میں لوگوں کا تعاون کریں گے نا انشاءاللہ.